جماعت نہم کے سبق نمبر 4 کی پڑھائی کریں گے، جس کا نام ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ یہ آپ آزاد کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ ادبی حیثیت ان کی تمثیل نگار اور انشا پرداز کی ہے۔ نثری اعتبار سے یہ سبق تمثیل ہے، ماخوذ از نیرنگ خیال، یعنی جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا نام نیرنگ خیال ہے۔ خطاب ان کا شمس العلماء اور لقب عقائے اردو ہے۔ ولادت ان کی 1830 میں ہوئی اور وفات 1910 ہے۔ صفحہ نمبر 27 پر محمد حسین آزاد کے حالات زندگی ہیں۔ ولادت 1830 اور وفات 1910۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ یہ آزاد کے حالات زندگی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، دوسرا حصہ ان کی ادبی زندگی یا طرز تحریر کے بارے میں ہے، اور تیسرے حصے میں ان کی کتابوں کے نام دیے گئے ہیں۔ اور یہ تینوں حصے نہایت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ پرچے میں ان کے بارے میں سوالات ضرور دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پڑھائی کرتے وقت ہم نے جو حالات زندگی ہے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ سوال نمبر 1 جو معروضی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے وہ بھی حالات زندگی یا سبق کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، عالم یعنی مولوی تھے، اور دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے۔ ان کا مشہور اخبار تھا دہلی اردو اخبار۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی۔ شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی۔ مشہور شاعر شیخ ابراہیم ذوق کی انہوں نے شاگردی اختیار کی۔ اصلاح سے مراد درستگی ہے، یعنی وہ اپنی شاعری میں ان سے اصلاح لیتے تھے یا درستگی کرواتے تھے۔ 1857 کے ہنگامے میں ان کا گھر بار لٹ گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی جو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، اس میں ان کا گھر بار لٹ گیا، یعنی ان کا خاندان وغیرہ سب کچھ تباہ ہو گیا، اور انگریزوں نے جب دہلی پر قبضہ کیا تو ان کی تمام جائیداد وغیرہ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا یا ضبط کر لی۔ ان کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی۔ ان کے والد جو تھے انہیں انگریزوں نے ایک انگریز کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا اور سزائے موت سنا دی۔ آزاد چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے۔ آزاد اپنی جان بچانے کے لیے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ جب عام معافی کا اعلان ہو گیا، عام معافی کا یعنی سب طرف معافی کا اعلان ہو گیا، تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی، تو انہوں نے تعلیم کے محکمے میں یا ادارے میں نوکری شروع کر دی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں بحیثیت پروفیسر عربی اور فارسی پڑھاتے رہے۔ درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ درسی کتابیں یعنی نصابی کتابیں یا اسکول میں پڑھی جانے والی کتابیں لکھنے کا کام ان کے حوالے کیا گیا۔ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ حالی خواجہ الطاف حسین حالی کے ساتھ مل کر جدید یعنی نئے مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ مشاعرہ شاعروں کی مجلس یا شعراء حضرات جہاں پر بیٹھ کر شعر وغیرہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اس کی یعنی ایسے ایک نئے مشاعروں کی بنیاد ڈالی جن میں مصرع طرح کی بجائے نام عنوان دیا جاتا تھا۔ مصرع طرح مقرر کردہ مصرع یا وہ مصرع جو بحر ردیف اور قافیہ بتانے کے لیے بطور نمونہ دیا جائے، اس کی بجائے انہوں نے عنوان یعنی نام یا سرخی وغیرہ دی جاتی تھی۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ منفرد ایک الگ انشا پرداز مضمون نگار، یعنی انہیں ایک الگ یا جداگانہ مضمون نگار کی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی اس وقت ان کے سامنے نثر کے 2 نمونے تھے، 2 نمونے یعنی 2 مثالیں تھیں۔ ایک طرف پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر تھی، ایک طرف بناوٹ والے الفاظ یا تکلفات سے بھری ہوئی اور مشکل تحریر والی قدیم پرانی نثر تھی۔ تو دوسری طرف غالب اور سر سید کی سلیس اور سادہ نثر، تو دوسری طرف غالب اور سر سید کی آسان اور سادہ نثر تھی، جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ مقصدیت اصل مقصد یا بات کو اہم حیثیت حاصل تھی۔ آزاد نے ان دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی۔ آزاد نے ان دونوں
تحریروں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک الگ راستہ نکالا۔ انہوں نے پرانی اور نئی نثر کے اسالیب کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے پرانی اور نئی نثر کے اسالیب اسلوب کی جمع، جس کا مطلب ہے لکھنے کا طریقہ، ان دونوں طرز تحریر کو ملا کر ایک نیا انداز اختیار کیا۔ انہیں اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت ملی۔ آزاد نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ تنقید یعنی کسی بھی تحریر پر تبصرہ کرنا یا نکتہ چینی کرنا، تاریخ اور خیالی یعنی تصوراتی موضوعات کے بارے میں بھی لکھا ہے، مگر ہر جگہ ان کا اسلوب بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ہے۔ مگر ان کا جو اسلوب ہے، طرز تحریر جو ہے، اس میں بیان کی رنگینی پائی جاتی ہے، گفتگو کی خوش مزاجی ہے یا خوبصورتی پائی جاتی ہے، الفاظ کی شوکت ہے یعنی الفاظ میں ایک شان ہے یا قوت پائی جاتی ہے، اور سلاست ہے، سلاست آسانی ہے کا خوبصورت امتزاج یعنی مرکب۔ اب یہاں پر ان کی طرز تحریر کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں: بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست۔ آب حیات اور رنگ خیال کا اسلوب اتنا دلکش ہے کہ پڑھنے والا انشا پردازی کی لطافتوں میں کھو جاتا ہے۔ ان کی کتابیں آب حیات اور رنگ خیال کا طرز اتنی خوبصورت ہے کہ پڑھنے والا جو ہے ان کی مضمون نگاری کی خوبصورتیوں میں یا لذتوں میں کھو جاتا ہے۔ لذتوں جب وہ کسی خیالی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان کے تصوراتی وہ کسی بھی خیالی موضوع کے بارے میں لکھتے ہیں تو ان کا قلم جو ہے وہ موتی اگلتا اور پھول برساتا چلا آتا ہے۔ یہاں پر ان کی طرز تحریر کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ ان کی تحریر میں موتیوں کی طرح اور پھولوں کی طرح خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ یہ علم البیان کی دوسری قسم استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ آزاد الفاظ کے جادوگر ہیں۔ الفاظ کے جادوگر یعنی جادوگر کا مطلب ساحر یا جادو کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے الفاظ سے پڑھنے والے پر جادو طاری کر دیتے ہیں۔ وہ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف یہ ہیں: آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس اور قصص ہند۔ سبق کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبق نثر کے اعتبار سے تمثیل ہے۔ تمثیل کے معنی ہے تشبیہ دینا، مشابہ کرنا، مثال یا نظیر، یعنی کسی خیالی تصویر کو مجسم شکل دینا۔ جیسا کہ سبق کے نام سے ظاہر ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ مصنف نے سبق میں ہمیں یہی بتایا ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی بساط کے مطابق آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر ان تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت بھی دیتا ہے۔ مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھیں تو ہمیں اپنی مصیبت اور پریشانی معمولی معلوم ہوگی، اور اس طرح ہم ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب ہم صفحہ نمبر 28 نکالیں گے۔ پڑھائی سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پڑھائی کے دوران ہر سطر اور ہر لفظ کو نہایت دلچسپی سے اور غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس طرح نہ صرف ہمیں معروضی سوالات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ سبق کا ایک اہم سوال اقتباس ہوتا ہے جس میں ہمیں سیاق و سباق اور وضاحت لکھنی پڑتی ہے، تو اسے بھی حل کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے۔ سقراط مشہور یونانی فلسفی، حکیم کا مطلب ہے دانا یا عقل مند۔ لطیفہ لطف دینے والی بات، کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں، کہ تمام دنیا کے اہل دنیا کے لوگ اپنی مصیبتیں یعنی تکالیف، دکھ ڈھیر کر دیں، جمع کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، تو جو لوگ اب اپنے تئیں بدنصیب سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو بدنصیب، بدقسمت سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے اور پہلی جو مصیبت ہوگی اسے اپنے لیے مناسب سمجھیں گے۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالاتر لے گیا ہے۔ ایک اور عقل مند
شخص اس لطیفے کے مضمون کو کچھ اور بھی اونچا لے گیا یا آگے لے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے، تبدیل بھی کر سکتے، تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا، تو پھر بھی ہر شخص اپنی پہلی مصیبت کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھتا۔ میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا تھا، پھیلا رہا تھا، کشادہ کر رہا تھا، اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی۔ میں یہاں پر مصنف اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں بے فکری کے تکیے یعنی بغیر کسی غم اور فکر کی حالت کے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ سلطان افلاک فلک کی جمع یعنی آسمانوں کے بادشاہ، یہاں پر مصنف کی مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اس کے دربار سے ایک اشتہار یعنی ایک حکم جاری ہوا ہے، یہ اعلان ہوا ہے، خلاصہ جس کا نچوڑ یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و الم اور مصائب و تکالیف کو لائیں۔ اہل عالم دنیا کے رہنے والے اپنے اپنے رنج و علم، دکھ درد اور مصائب و تکالیف، مصائب مصیبت کی جمع، تکالیف تکلیف کی جمع۔ مرکب عطفی ہے یہ ہمارے پاس، دونوں کے درمیان میں الفاظ کے درمیان میں واو آ رہا ہے۔ مصائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں، جمع کر دیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک میدان کے میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا تجویز ہوا۔ اس مطلب یعنی مقصد کے لیے ایک میدان جو میدان خیال سوچ کے میدان سے بھی زیادہ کشادہ تھا، وسیع کہتے ہیں کشادہ یا بڑا، تجویز ہوا یعنی اس کا فیصلہ ہوا اور لوگوں نے آنا شروع کیا۔ میں بیچوں بیچ کھڑا تھا، میں مصنف کہہ رہے ہیں بیچوں بیچ سب کے درمیان میں کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا اور ان کے تماشا دیکھ رہا تھا اور مزہ لے رہا تھا۔ دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کے بعد دوسرا شخص آ رہا ہے اور اپنا بوجھ وہ سر سے پھینک کر جا رہا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، لیکن جو بھی بوجھ یا وزن وہ گرا رہے ہیں وہ مقدار میں، وزن میں یا تعداد میں اور بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ دوسرے پیراگراف میں مصنف نے وہم کے بارے میں بتایا ہے۔ وہم ایک ایسی قوت ہے جو انسان کے دل میں غلط خیالات پیدا کرتا ہے، اور ایک دفعہ انسان وہم کا شکار ہو جائے تو پھر اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص سوکھا سہما دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا۔ ایک شخص سوکھا سہما دبلا پتلا سہما ڈرا ہوا دبلاپے کمزوری کی وجہ سے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا، فقط صرف ہوا کی حالت، ہوا کی مانند، یعنی وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بالکل ہوا کی طرح لگ رہا تھا۔ اس انبوہ میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ انبوہ ہجوم یا بھیڑ میں نہایت چالاکی اور پھرتی چستی سے وہ ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، آئینہ منہ دیکھنے کا شیشہ، جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ایک ڈھیلی ڈالی پوشاک پہنے تھا، ڈھیلی ڈالی پوشاک یعنی ایک کھلا سا لباس، جس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا۔ دامن کہتے ہیں قمیص کا سامنے والا نچلا حصہ۔ دامن قیامت کا میدان، مطلب بہت وسیع دامن تھا اس کا۔ اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھیں۔ دیو کے بچوں کی اور جنات کی تصویریں زردوزی سونے کے تاروں سے کڑی ہوئی تھی، بنی ہوئی تھی، اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں۔ عجیب و غریب، انوکھی یا نرالی صورتیں، شکلیں۔ اس کی آنکھ وحشیانہ تھی، اس کی آنکھ سے خوف آتا تھا، مگر نگاہ میں افسردگی تھی، غم تھا یا اس کی نگاہوں میں سے غم جھلکتا تھا، اور نام اس کا وہم تھا۔ ہر شخص کا بوجھ بندھواتا اور لدواتا تھا۔ وہ ہر شخص کا بوجھ باندھنے اور اٹھانے میں مدد کر رہا تھا اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا اور طے شدہ جگہ تک وہ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے ہم جنسوں اور ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے گر گراتا دیکھا،
مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے ہم جنسوں، اپنے جیسے انسانوں اور ہم صورت بھائیوں اور اپنے شکلوں جیسے بھائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے، جب انبار کے نیچے گر گراتا ہوا، محنت کرتے ہوئے اور پریشان دیکھا، اور ان مصیبتوں کے انبار کو خیال کیا، اور ان مصیبتوں کے ڈھیر کو جب خیال کیا تو بہت گھبرایا، تو پریشان ہو گیا، اور دل میں ایسا ترس آیا یعنی ایسا رحم پیدا ہوا، خوف خدا آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی، اشخاص یعنی چند لوگوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا، مجھے مزہ دیا۔ صورت بہلاوے کی یہ ہوئی، دل بہلانے کی صورت یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چوغے میں ایک بھاری سی گٹھلی لیے آتا ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ پرانے سے چکن ایک کپڑا ہے، بیل بوٹے والا کپڑا، اس کا ایک بنا ہوا ابا تھا یا گاؤن، اس میں ایک بھاری سی گٹھری لیے آتا ہے۔ گٹھری کپڑے کا، کسی چیز کو کپڑے میں باندھنا۔ جب وہ گٹھری انبار میں پھینکی، جب اس نے وہ گٹھری اس بوجھ میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا، تو پتہ چلا کہ غربت کا وہ عذاب لے کر آیا تھا جو اس نے اس انبار میں پھینک دیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا آتا تھا، بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہامتا جانتا تھا۔ ہامتا یعنی اس کی سانس جو تھی وہ کھڑ رہی تھی، تیزی سے وہ سانس لے رہا تھا، اس نے بھی وہ بوجھ پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جورو بہت بری تھی، جورو اس کی بیوی۔ اس نے وہ بلا سر سے پھینکی، اس نے وہ مصیبت اپنے سر سے اس بوجھ میں پھینک دی۔ ان کے بعد ایک بڑی بھیڑ آئی کہ جس کی تعداد کا شمار نہ تھا۔ بھیڑ، ہجوم یا امبو، ایک ایسا ہجوم آیا جسے گنا نہیں جا سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے، عاشقوں، عشق کرنے والوں کا گروہ، جماعت یا ٹولی۔ ان کے سروں پر دودِ آہ کی گٹھریاں تھیں۔ دودِ آہ، آہوں کا دھواں، یعنی انہوں نے آہوں کا دھواں کی گٹھریاں اٹھائی ہوئی تھی کہ انہی میں آہوں کے تیرے خیالی، کہ ان گٹھریوں کے اندر آہوں کے فریادوں کے تیرے خیالی، خیالات کے تیر، اور نالہ کی جمع جس کا مطلب ہے شور یا فریاد، کہ نیزہ و بالی مصیبتوں کے نیزے دبے ہوئے تھے، موجود تھے۔ اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح در سے آہیں بھرتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے۔ یہ لوگ وزن کی زیادتی کی وجہ سے اس طرح سے فریادیں کر رہے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ان کے سینے درد کی وجہ سے پھٹ جائیں گے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ جب اس انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ جب اس انبار یعنی اس ڈھیر کے پاس، وہ جو مصیبتوں کا ڈھیر تھا، اس کے پاس آئے تو ان سے اتنا بھی نہ ہوا کہ ان بوجھوں کو اپنے سر سے اتار پھینکیں۔ کچھ نے جدوجہد سے سر ہلایا، کوشش کی، مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے، مگر جس طرح بوجھوں سے بھرے ہوئے آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ بہت بوڑھیاں دیکھیں، یعنی بوڑھی عورتیں دیکھیں کہ بدن کی جھریاں پھینک رہی تھیں۔ جھریاں یعنی جلد جب ڈھیلی ہو کر بل پڑ جاتے ہیں، جلد میں شکنیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ بوڑھی عورتیں وہ اس ڈھیر میں پھینک رہی تھیں۔ چند نوجوان اپنی کالی رنگت، کچھ موٹے موٹے ہونٹ، اکثر میل جمے ہوئے دانت پھینکتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی، مگر مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی، حیرانگی تھی کہ وہ جو مصیبتوں کا پہاڑ تھا اس میں سب سے زیادہ جو خرابیاں تھیں، عیب کہتے ہیں خرابی کو، وہ ساری کی ساری جسمانی خرابیاں تھیں۔ ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹھ پر بھاری سے بھاری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے، پیٹھ کمر پر، مگر خوشی خوشی اٹھائے چلا آتا ہے۔ جب پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ کبڑا ہے۔ کبڑا وہ انسان جس کی کمر جو میں خمدار ہوتی ہے، یعنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور آدم ذات کے انبار رنج و الم میں اپنے کبڑے پن کو پھینکنے آیا ہے، اور وہ آدم ذات انسانوں کے اس دکھ و درد کا جو بوجھ تھا اس میں وہ اپنے کبڑے پن کو پھینکنے آیا تھا۔
کہ اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں۔ اس انبار میں انواع و اقسام کے سقم اور امراض بھی تھے۔ یہ جو مصیبتوں کا ڈھیر تھا، انبار تھا، اس میں انواع و اقسام، مختلف اقسام کے سقم تھے، خرابیاں تھیں، عیب تھے اور امراض بھی تھے۔ امراض بھی خرابی یا مرض وغیرہ، کہ جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ غلط فہموں نے خواہ مخواہ مرض سمجھ لیا تھا، جن میں سے بعض تو اصل میں ہی خرابیاں تھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں کہ غلط فہموں نے، ناسمجھوں نے انہیں خواہ مخواہ یعنی محض ایسے ہی مرض سمجھ لیا تھا۔ مگر میں فقط ایک ہی بات پر حیران تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں صرف ایک ہی بات پر حیران ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اتنے بڑے انبار میں کوئی بے وقوفی یا بدعتواری پڑی ہوئی نہ دکھائی دی، کہ اتنے بڑا جو مصیبتوں کا ڈھیر تھا اس میں کوئی بھی بے وقوفی نہیں تھی، کوئی نادانی نہیں تھی، یا بدعتواری یا برے طور طریقے نہیں تھے۔ میں یہ تماشے دیکھتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ اگر ہوس ہائے نفسانی اور ذوق جسمانی اور عیوب عقلی سے کوئی نجات پانی چاہے تو اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر کوئی ہوس ہائے نفسانی، نفس کی لالچ، ذوق جسمانی، جسمانی کمزوری اور عیوب عقلی، عقل کی خرابیوں سے کوئی نجات پانا چاہے تو اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ کاش حرف تاسف، مصنف افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جلد آئے اور پھینک جائے، کوئی آئے اس طرح کا انسان جس میں یہ خرابیاں ہوں اور وہ اس ڈھیر میں وہ پھینک کر چلا جائے۔ اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا، عیاش عیش میں زندگی بسر کرنے والا، کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلا آتا ہے، کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے لاپرواہی سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے بھی ایک گٹھری پھینکی، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے عوض اپنی عاقبت اندیشی کو پھینک گیا۔ مگر جب دیکھا تو اس ڈھیر میں کس نے کیا پھینکا ہے تو پتہ چلا کہ گناہوں کے عوض بدلے وہ اپنی عاقبت اندیشی یعنی اپنی دور اندیشی کو وہ پھینک کر چلا گیا تھا۔ صفحہ نمبر، جب تمام بنی آدم اپنے بوجھوں کا وبال سر سے اتار چکے، جب تمام بنی آدم جو تھے، جو انسان تھے، انہوں نے اپنی اپنی مصیبتوں کا وبال جو تھا، مصیبت جو تھی، وہ اب اس ڈھیر میں پھینک چکے، تو میاں وہم کہ جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگرداں تھے، یعنی جب وہ لوگوں نے انبار لا کر پھینکنے شروع کیے تھے تو وہ تب سے لے کر اب لوگوں کے انبار پھینکنے کا بوجھ ختم ہونے تک وہ اسی کام میں مصروف تھے کہ لوگوں کو وہ بوجھ باندھ کر دے رہے تھے، انہیں مقرر شدہ جگہ پر پہنچا رہے تھے۔ تو اب وہ سرگردہ کہتے ہیں مصروف کو، مجھے الگ کھڑا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اکیلا کھڑا دیکھا تو یہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی خالی کھڑا ہے، چنانچہ اس خیال سے میری طرف جھکے، ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے۔ وہ اسی خیال سے میری طرف آئے کہ اب مجھے کسی نہ کسی طرح وہم میں مبتلا کریں۔ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے، میرے ہوش اڑ گئے، مگر انہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے کیا، مگر انہوں نے فوراً اپنا شیشہ جو تھا وہ میرے سامنے کر دیا۔ مجھے اپنا منہ اس میں ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ بے اختیار چونک پڑا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنی شکل جو تھی اس میں چھوٹی معلوم ہوئی، کہ میں بے اختیار چونک پڑا، کہ میں حیران رہ گیا۔ برخلاف اس کے بدن اور قد و قامت ایسا چوڑا چکلا نظر آیا کہ جی بیزار ہو گیا۔ اس کے الٹ اپنا جسم، بدن جو تھا، اپنا جسم اور قد و قامت جسامت چوڑا چکلا، لمبی چوڑی نظر آئی کہ جی بیزار ہو گیا، دل خفا ہو گیا اور ایسا گھبرایا کہ چہرے کو نقاب کی طرح اتار پھینکا، اور پریشان ہو کر اپنے چہرے کو نقاب کی طرح جسم سے اتار کر اس ڈھیر میں پھینک دیا۔ نقاب کا مطلب ہے چہرے پر ڈالنے کا پردہ، اور خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن کو ناموزوں سمجھ کر اتار پھینکا تھا، اور اپنی خوش قسمتی اس بات کو سمجھی کہ اس ڈھیر میں ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے جسم کو ناموزوں نامناسب سمجھ کر اتار کر پھینکا ہوا تھا۔ یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی۔
مصنف کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ صرف اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر لگ رہی تھی۔ اس انبوہ خرافات پر غور سے نظر کر رہے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم اس مصیبتوں سے بھرے ہوئے ہجوم کو غور سے دیکھ رہے تھے اور عالم ہیولائی کی ایک ایک بات کو تاک کر دیکھ رہے تھے۔ عالم ہیولائی مادے کی دنیا کی اس ایک ایک بات کو تاک کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے جو سلطان افلاک کی بارگاہ سے حکم پہنچا۔ سلطان افلاک آسمانوں کے بادشاہ کی بارگاہ عدالت سے حکم آیا کہ اب سب کو اختیار ہے، سب کی مرضی ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے اپنے رنج و تکلیف تبدیل کر لیں، رنج و تکلیف، دکھ و تکلیف، اور اپنے اپنے بوجھ لے کر گھروں کو چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی میاں بہن پھر مستعد ہوئے، میاں بہن پھر تیار ہو گئے اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ اس انبار عظیم کے بوجھ باندھ باندھ کر تقسیم کرنے لگے۔ انبار عظیم، مصیبتوں کا جو بڑا انبار تھا، جو ڈھیر تھا، ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا اور اس طرح کی ریل پیل اور دھکم دھکا ہوئی، ریل پیل، کثرت اور دھکم دھکا دھکے لگے کہ بیان سے باہر ہے، کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک پیر مرد کہ نہایت معزز و محترم معلوم ہوتا تھا۔ پیر مرد بوڑھا آدمی، معزز، عزت دار، محترم، قابل احترام نظر آ رہا تھا۔ درد کولنج سے جاں بلب تھا۔ درد کولنج ایک درد جو پسلی کے نیچے ہوتا ہے۔ جاں بلب تھا، مرنے کے قریب تھا، اور لاولدی کے سبب سے اپنے مال و املاک کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ لاولدی، بے اولادی، سبب وجہ سے مال و املاک، مال دولت، املاک جائیداد کے لیے ایک وارث، ایک بیٹا چاہتا تھا۔ اس نے درد مذکور کو پھینک کر ایک نوجوان لڑکے کو لیا۔ درد مذکور وہ درد جس کے اوپر ذکر کیا گیا ہے، مگر لڑکے ناپکار کو نافرمانی اور سرشوری کے سبب سے دکھ ہو کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ مگر لڑکے ناپکار بدکردار کو نافرمانی، حکم نہ ماننے اور سرشوری اور اس کی سرکشی کی وجہ سے دکھ ہو کر تنگ ہو کر اس کے باپ نے اسے اس ڈھیر میں چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جھٹ بڈھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا۔ اتفاق سے پہلو میں ہی لڑکے کا حقیقی اصلی باپ نظر آیا کہ وہ درد کولنج کے مارے لوٹنے لگا تھا۔ اب وہ درد کولنج کی تکلیف کی وجہ سے لوٹنے لگا تھا، تڑپ رہا تھا۔ چنانچہ بڈھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا میرا درد کولنج مجھے پھیر دیجیے، واپس کر دیں، اور لڑکا لے لیجیے کہ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مگر مشکل یہ ہوئی کہ اب یہ مبادلہ پھر نہ ہو سکتا تھا، مبادلہ تبدیلی اب پھر نہ ہو سکتی تھی۔ ایک بیچارہ جہازی غلام تھا، جہازوں پر کام کرنے والا لڑکا۔ اس نے قید زنجیر اور جہازی محنت کی تکلیف سے دکھ ہو کر اس عذاب کو چھوڑا تھا۔ اس نے اپنی نوکری کی پابندی اور جہازی محنت کی تکلیف سے تنگ ہو کر اس عذاب کو چھوڑا تھا اور جھولے کے مرض کو لیا تھا۔ جھولے کا مرض، فالج کا مرض، اور اسے دیکھا کہ 2 قدم چل کر بیٹھ گیا ہے اور سر پکڑ کر بسور رہا ہے، رونے والی شکل بنا رہا ہے۔ غرض اس طرح کئی شخص تھے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ یعنی اس طرح کے کئی لوگ تھے کہ جو مصیبت کی وجہ سے پریشان تھے اور اب افسوس کر رہے تھے۔ مثلاً کسی بیمار نے افلاس لے لیا تھا، کسی بیمار نے غربت لے لی تھی، وہ اس سے ناراض تھا۔ کسی کو بھوک نہ لگتی تھی، اب وہ جول بکر کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا۔ جول بکر، ختم نہ ہونے والی بھوک، اس کی وجہ سے وہ پیٹ کو پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا۔ ایک شخص نے فکر سے دکھ ہو کر اسے چھوڑا تھا۔ ایک شخص نے فکر، سوچ و بچار سے تنگ ہو کر اسے چھوڑا تھا۔ اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا تھا، اب وہ کلیجے کے درد کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔
ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی تھی. ہر شخص کو دیکھ کر عبرت، نصیحت اور پشیمانی اور پچھتاوا ہی حاصل ہو رہا تھا. غرض وہ سارا انبار عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا. انبار ڈھیر، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا. ترس رحم، یعنی جان سے بیزار تنگ تھے اور اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے اوپر تلے دوڑتے پھرتے تھے، اوپر نیچے دوڑ رہے تھے. سارا میدان گریہ وزاری، رونا پیٹنا، نالہ و فریاد، شور، کلمہ افسوس، آہ و افسوس، پچھتاوا، افسوس کا اظہار کرنا سے دھواں دھار ہو رہا تھا. دھواں دھار، سخت اندھیرا ہونا. آخر سلطان افلاک کو بے کس آدمزاد کے حال دردناک پر رحم آیا. آخر سلطان افلاک، آسمانوں کے بادشاہ کو بے کس آدمزاد، محتاج یا اکیلے آدمزاد انسان کے درد بھرے اس حال پر رحم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دیں. پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائیں. سب نے خوشی خوشی وبالوں کو سر و گردن سے اتار کر پھینک دیا. وبالوں، مصیبتوں کو سر اور گردن سے اتار کر پھینک دیا.